بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مسئلہ نداء للغیب لغیر اللہ کا ذکر کریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ غیر اللہ یعنی مخلوق کو پکارنا غیبی طور پر، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپ میں۔ تو ناظرین محترم، اس میں تحقیق یہ ہے کہ نداء سے مقاصد و اغراض مختلف ہوتے ہیں۔ جب پکارا جاتا ہے تو اس کے مقصد مختلف ہوتے ہیں، غرضیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی اظہار شوق ہوتا ہے، شوق کی غرض کو ظاہر کرنا۔ کبھی تحسر ہوتا ہے یعنی افسوس۔ کبھی منادہ کو سنانا ہوتا ہے، جن کو پکارا جاتا ہے ان کو سنانا مقصد ہوتا ہے۔ کبھی اس کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہو ان کو اپنا پیغام پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ تو مخلوق کو غیب کا پکارنا اگر محض واسطے، اگر اس واسطے پکارا جائے کہ محض ایک تذکرہ اور جو ہوتا ہے تذکرہ اور شوق وصال، یعنی وصال کے شوق اور حسرت فراق کے ہے، بے جدائی کی حسرت کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہ عاشق اپنے محبوب کا نام لیا کرتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتے ہیں، اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مجنون کا قصہ مثنوی شریف میں مذکور ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے: دید مجنون را یک سہرا نورد، در بیابان غمش بنشستہ فرد، ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم، میں نمود بہر کس نام رقم، گفت اے مجنوں شیدہ چیز این، میں نویسی نام بہر کیس این، گفت مشق نام لیلا میں کنم، خاطر خود را تسلی میں دہم۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ مجنوں جو ہے صحرا کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بیابان میں، غم اس کو پکڑے ہوا تھا، تو ریت کو اس نے کاغذ بنا لیا اور اپنی انگلی کو جو ہے قلم بنا لیا، اور پھر جو ہے وہ رقم کیا لکھ رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا۔ تو کسی نے کہا اے مجنوں شیدہ چیز سی، یعنی یہ کیا لکھ رہا ہے؟ میں نویسی نامہ باہر کی سی، کیا لکھ رہا ہے تو، یہ کیا کر رہا ہے؟ گفت، تو مجنوں نے کیا کہا؟ مشق نام لیلا میں کنم، کہ میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، خاطر خود را تسلی میں دم، اپنے دل کو جو ہے تسلی دے رہا ہوں۔ تو ایسی ندا صحابہ کرام سے بکثرت روایات میں منقول ہے، جس طرح کہ مخفی نہیں ہے، جو بندہ متبحر ہے اور متبع نظر جتنے ہیں، گہری جو ہے عمیق گہری نظر رکھنے والے جو علماء ہیں، ان سے یہ بات مخفی نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے بہت ساری ندائیں ایسی موجود ہیں روایات میں۔ اور اگر مخاطب کا اسمع یعنی سنانا مقصود ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے اگر اس ذات کو سنانا مقصود ہے، تو اگر تو ہے یہ تصفیہ باطن سے، اگر تصفیہ باطن سے یعنی باطن کے صفائی سے یہ مشاہدہ کر رہا ہو تو بھی جائز ہے۔ اس طرح کے پکارنا جو ہے نداء الغیب یہ جائز ہے، غیبی طور پہ پکارنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کے علاوہ ذوات قدسیہ کو یہ جائز ہے۔ اور اگر مشاہدہ نہیں کرتا لیکن سمجھتا ہے کہ فلاں ذریعے سے اس کو خبر پہنچ جائے گی اور وہ ثابت بالدلیل ہو تب بھی جائز ہے۔ مثلا ملائکہ جو ہے، ملائکہ کا درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا احادیث سے ثابت ہے۔ اب یہ بھی تو کیا ہے بلا کہ اب جو ہے مخاطب کا اسماع ہے نا، سنانا مقصود ہے، تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو جو ہے سنانا مقصود ہے۔ تو اب یہ جو ہے بالکل احادیث سے ثابت ہے۔ اس اعتقاد سے کوئی شخص اگر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہے تو پھر کچھ مذائقہ نہیں ہے، کچھ حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس اعتقاد سے۔
اور اگر نہ مشہود ہو، یعنی نہ وہ حاضر ہو، نہ پیغام پہنچانا مقصود ہو، نہ پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ اور دلیل سے موجود ہو، وہ ندا ممنوع ہے، وہ ندا منع ہے۔ اب یہ ایک شکل ہے ندا منع کی جو آگے آ رہی ہے۔ آپ مثلا کسی ولی کو دور سے ندا کرنا، پکارنا اس طرح کی، اس کو سنانا منظور ہے، اور وہ روبرو بھی نہیں ہے، نہ ابھی تک اس شخص کو یہ امر ثابت ہوا کہ ان کو کسی ذریعے سے خبر پہنچے گی، یا ذریعہ متعین کیا، ذریعہ بھی متعین نہیں کیا، مگر اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں ہے۔ یہ اعتقاد افتراء علی اللہ ہے، ایسا عقیدہ رکھنا یہ افتراء علی اللہ ہے، اور یہ افتراء باندھنا ہے، افتراء ہے، اور یہ دعویٰ علم غیب ہے، بلکہ یہ شرک کے مشابہ ہے۔ مگر بے دھڑک، یاد رہے، مگر بے دھڑک اس کو کفر و شرک کہہ دینا یہ جرأت ہے۔ ہمارے مشاہد فرماتے ہیں اس کو بے دھڑک اس کو کفر و شرک کہہ دینا یہ جرأت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو خبر پہنچا دے، ممکن ہے ایسا، اللہ پاک کی ذات تو خبر پہنچا سکتے ہیں، اور ممکن کا اعتقاد شرک نہیں ہوتا، ممکن کا عقیدہ رکھنا شرک نہیں ہوتا، مگر چونکہ امکان کو وقوع لازم نہیں ہے، جو چیز ممکن ہے وہ واقع بھی ہو جائے ایسا لازم نہیں ہے، اس لیے ایسی ندا لا یعنی کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جو ندا نص میں وارد ہے، جو پکارنا نص سے ثابت ہے، وارد ہے، مثلا یا عباد اللہ اعینونی، کہ اللہ کے بندو اعینونی میری معاونت کرو، یہ باتفاق جائز ہے، یہ اتفاق کے ساتھ جائز ہے، اور یہ تفصیل حق عوام میں ہے، اور جو اہل خصوصیتیں خاص ہیں، جو اہل اللہ ہیں، ان کا حال جدا اور حکم بھی جدا ہے، کہ ان کے حق میں یہ فعل عبادت ہو جاتا ہے، جو خواص میں سے ہوگا خود سمجھ لے گا، بیان کی حاجت نہیں ہے۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ حکم وظیفہ یہ جو وظیفہ نا، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، اس کا جو ہے یہ وظیفہ یہ معلوم ہو گیا، اس کا حکم معلوم ہو گیا، تو اس وظیفہ کا حکم جو ہے یہاں سے معلوم ہو گیا۔ لیکن اگر شیخ کو متصرف حقیقی سمجھے کہ حقیقتاً میرے شیخ تصرف کرنے والے ہیں، تو یہ فرمایا کہ منجز الی الشرک، شرک کی طرف لے جانے والی بات۔ ہاں اگر وسیلہ و ذریعہ جانے کہ میرے شیخ وسیلہ و ذریعے ہیں، یہ ان الفاظ کو بابرکت سمجھ کر خالی و ذہن ہو کر پڑھے تو کچھ حرج بھی نہیں ہے، ایسا پڑھا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، خالی و ذہن کے لیے بابرکت سمجھ کے ایسا کوئی پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تحقیق اس مسئلہ میں۔ اب بعض علماء اس خیال سے کہ عوام فرق مراتب نہیں کرتے، اس ندا سے منع کرتے ہیں کہ عوام میں چونکہ مرتبوں کا فرق عوام میں نہیں ہوتا، وہ نہیں سمجھتے، تو اس لیے منع کرتے ہیں۔ ان کی نیت بھی اچھی ہے، انما الاعمال بالنیات، مگر مصلحت یوں ہے کہ اگر ندا کرنے والا سمجھدار ہو، پکارنے والا اگر سمجھدار ہو تو اس پر حسن ظن کیا جائے، اچھا گمان کیا جائے، اگر محض عامی جاہل ہو تو اس سے دریافت کیا جائے بھائی تیری کیا مراد ہے، اگر اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے، اور کسی وجہ سے اصل عمل سے منع کرنا یہ مصلحت ہو تو بالکل روک بھی دیا جائے، یہ شیخ روک بھی سکتے ہیں، لیکن ہر موقع پر اصل عمل سے منع کرنا یہ مفید نہیں ہوتا۔ ایک بات کہ وہ بھی بہت جگہ کار آمد ہے، یاد رکھیں کہ قابل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عمل فاسد میں مبتلا ہو اور قرائن قویین سے، یعنی کبھی طاقتور قرائن سے یقین ہو کہ یہ شخص اصل عمل کو ترک نہ کرے گا، تو اس موقع پر نہ تو اصل عمل کے ترک کرنے پر اس کو مجبور کرے، اصل عمل کے چھوڑنے پر اس کو مجبور نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی، کہ بجز فساد اناد کے کوئی ثمرہ نہیں ہے، اس میں ضد پیدا ہوگی، ایسے جو ہے فساد ہوگا، نہ اس کو بالکل محمل اور مطلق العنان چھوڑ دیا جائے کہ شفقت اور اخوت اسلامی کی یہ بات خلاف ہے، بلکہ اصل عمل کی اجازت دے کر کہ وہ کرتا رہے، اصل عمل کرتا رہے، اجازت دے کر اس میں جو خرابی ہو اس کی اصلاح کر دی جائے، اس میں امید جو ہے قبول اغلب ہے، بہت زیادہ غالب ہے۔ حق تعالیٰ سبحانہ کا حکم جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور رسوم جاہلیت کے شروع کے وقت جو احکام شرعیہ مقرر ہوئے ہیں ان میں غور کرنے سے اس قاعدے کی تائید ہوتی ہے۔ تو مطلب ہے کہ خلاصہ کلام کیا نکلا کہ ایک شک ایسی آئی ہے کہ جس میں جو ہے کوئی شخص جو ہے کسی ولی کو دور سے ندا کرتا ہے، اس طرح کہ اس کو سنانا منظور ہوتا ہے، اور روبرو بھی نہیں ہے، نہ ابھی تک اس شخص کو یہ امر ثابت ہوا ہے کہ ان کو کسی ذریعے سے خبر پہنچے گی، یہ ذریعہ متعین کیا، مگر اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا یہ افتراء علی اللہ اور دعوی علم غیب ہے جو شرک کے کچھ مشابہ ہے، لیکن بلا دھڑک
بلا جھجک بلا دھڑک اس پر کفر شرک کا فتویٰ نہیں لگا دینا، یہ جرت ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو خبر پہنچا دیں تو ایسا ممکن بھی ہے۔ تو باقی باتیں جو ہے یہ آپ کے سامنے مسائل آ گئے کہ نداء الغیب، غیب کو پکارنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بارک کے علاوہ بہت ساری شکلوں کے اندر جو ہے وہ جائز ثابت ہو رہا ہے، بہت ساری شکلوں میں، جیسے مجنون کا قصہ آیا، اس کا مسئلہ آ گیا، درود شریف پہنچتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، یہ بات بھی آ گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو وظیفہ ہے کہ یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، یا عباد اللہ اعین، یہ بے اتفاق جائز ہے، یا عباد اللہ اعین بے اتفاق جائز ہے، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، یہ وظیفہ، اس کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔ کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو پوچھ لینا چاہیے اس پڑھنے والے کا کیا عقیدہ ہے، کیا عمل ہے، ایسے جو ہے بلا دھڑک بلا جھجک جو ہے فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمیں ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔